میں نے بھی اس بارے میں سوچا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے عمران اس مشین کو سمجھ نہ سکا ہوگا، اور عمران کیا، جہاں کا کوئی سائنسدان بھی اسے نہ سمجھ سکا ہوگا۔ عمران کو سپر آف مشین کے بارے میں علم ہے، چنانچہ وہ اس نتیجے پر پہنچا ہوگا کہ یہ مشین یا تو سپر آف مشین ہے یا پھر کوئی اور۔ اس کا خیال ہوگا کہ میں لازماً روسیا ٹرانسمیٹر پر کال کروں گا یا فون کروں گا، اور اگر یہ سپر آف مشین جیسی اہم مشین ہے تو میں لازماً اطلاع کروں گا۔ اس طرح وہ کنفرم ہو جائے گا، اور اگر یہ سپر آف مشین نہیں ہے تو پھر اسے معلوم ہو سکے گا کہ یہ مشین کون سی ہے۔ اس لیے اس نے میرے ذہن میں نگرانی کرنے والا آلہ ڈال کر مجھے چھوڑ دیا۔ کمپیوٹر نے بتایا ہے کہ یہ آلہ ڈکٹا فون ٹائپ کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی مدد سے صرف آواز ہی چیک کر سکتا ہے، اور میں نے اس گلی میں داخل ہونے کے بعد زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، حتیٰ کہ پوائنٹ 3 سے باہر نکل آنے کے بعد، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کمپیوٹر مشین نے یہ آلہ آف کر دیا ہے۔ پھر بھی میں نے ٹیکسی ملنے تک کوئی بات نہیں کی۔ ٹیکسی ڈرائیور سے بھی میں نے بدلے ہوئے لہجے میں بات کی تھی، اور اپنے لہجے میں بات یہاں کالونی کے ریسٹورانٹ میں لگے ہوئے پبلک فون بوتھ پر آ کر کی ہے۔ اس طرح اگر بالفرض محال یہ آلہ کام بھی کر رہا ہوگا، تب بھی عمران سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا، کیونکہ ایسے آلات چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں ایک محدود رینج میں ہی کام کرتے ہیں۔ زاراک نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا اس عمران کو تلاش کرنا ہوگا؟ میجر سولوف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اب میرے ذہن میں ایک اور پلاننگ ہے۔ عمران نے جس طرح مجھے ہلاک کیے بغیر چھوڑ دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی میری طرح اصول پسند آدمی ہے۔ اس لیے میں نے اسے فون کر کے یہاں بلواتا ہوں تاکہ ہم ایسا معاہدہ کر سکیں جس کے تحت وہ مجھے میرا سامان اور فائل دے دے تو میں پاکستان سیکرٹ سروس اور اس کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت کی تباہی کے مشن سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور اگر وہ انکار کرے گا تو میں اس سے لڑنے کا چیلنج کروں گا، اور پھر میں اس سے سب کچھ جبراً اگلوا لوں گا۔ زاراک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، جیسے آپ مناسب سمجھیں، ہم تو بہرحال آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ میجر سولوف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، تو پہلے اپنے ساتھیوں کو بلا کر کوٹھی کی نگرانی پر لگا دو تاکہ اگر عمران اپنے ساتھی لے آئے تو وہ انہیں کور کر سکے۔ پھر میں اس عمران کو فون کروں گا۔ زاراک نے کہا، کیا آپ کو اس کا فون نمبر معلوم ہے؟ میجر سولوف نے پوچھا، اس کے فلیٹ کا فون نمبر بھی مجھے معلوم ہے، اور اس عمارت کا فون نمبر بھی معلوم ہے جو سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس رانا ہاؤس کا فون نمبر بھی مجھے معلوم ہو چکا ہے، کیونکہ عمران نے میرے سامنے فون کر کے اپنے کسی آدمی جوزف سے بات کی تھی۔ کہیں نہ کہیں تو وہ بہرحال مل جائے گا، اور اگر نہ ملا تو میں اس کے لیے پیغام چھوڑ دوں گا، زاراک نے کہا، اور میجر سولوف اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے باس، میجر سولوف نے کہا، میرے لیے 2 بوتلیں شراب کی بھجوا دو تاکہ میں کچھ تازہ دم ہو جاؤں۔ زاراک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میجر سولوف سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر کی طرف چل دیا۔ آپ نے ہاں اسے جانے دیا، اب اس کا ملنا مشکل ہے، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھے۔ عمران ابھی تھوڑی دیر پہلے لیبارٹری سے آپریشن روم میں آیا تھا، اور اس نے بتایا تھا کہ زاراک کے سر میں نصب ASD فون اچانک مکمل طور پر آف ہو گیا ہے، اس لیے اب اسے دوبارہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون پر جولیا کو ہدایت دی کہ وہ ساری ٹیم کو زاراک کی تلاش میں لگا دے۔ اسے صرف اس کے مخصوص قد و قامت کی بنا پر ہی پہچانا جا سکتا تھا، ورنہ تو وہ کوئی بھی میک اپ کر سکتا تھا۔ اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر ٹائیگر کو کال کر کے اس سے زیکو کلب کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن ٹائیگر زیکو کلب اور زیکو نام کے کسی آدمی سے واقف نہ تھا۔ پھر میں نے اس سے اس کی تلاش کا کام ذمہ لگا دیا، اور پھر ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ سیدھا ہوا ہی تھا کہ بلیک زیرو نے اس سے بات کر ڈالی۔ میں اس کا اچار ڈالتا؟ تم نے سرداور کی رپورٹ تو پڑھ لی ہے کہ جیسے ہی اس مشین کی تفصیلی چیکنگ شروع کی گئی وہ سب یکلہ جل کر راکھ ہو گئے، اور سرداور نے اس راکھ کے تجزیے سے صرف اتنا معلوم کیا ہے کہ اس مشین میں کوئی نئی ساخت کی ریز استعمال کی گئی ہیں، اور بس۔ لیکن یہ جس وقت تباہ ہوئی اس وقت زاراک ہمارے قبضے میں تھا اور اس کے سارے آدمی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشین میں ایسا سسٹم پہلے سے موجود تھا کہ جیسے ہی اسے کھولنے یا سائنسی طور پر اس کی تفصیلی چیکنگ شروع کی جائے یہ خود بخود جل کر راکھ ہو جائے، تاکہ اس کی ساخت اور خاص طور پر اس کے اندر استعمال ہونے والی ریز کی ماہیت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ اور سرداور کا انہیں نئی ساخت کی ریز کہنے کا مطلب ہے کہ روسیا نے یقیناً کوئی ایسی ریز ایجاد کر لی ہیں جن کی مدد سے کوئی بھی کسی بھی سائنسی سسٹم کو عارضی طور پر کیموفلاج کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ریز کیموفلاجنگ کے دوران آکسیجن جلنے سے خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ میں نے سرداور کو یہ بات بتا دی ہے، اور اب وہ اس بارے میں خود ہی ریسرچ کرتے رہیں گے، لیکن
लेकिन इस बात का इल्म यकीनन ज़ाराक को ना था, वरना वो ऑक्सीजन को जलाने का रिस्क ना लेता। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्या मतलब? ऑक्सीजन जलाने का क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरान होकर पूछा। जहां तक मैं समझा हूं ब्लैक जीरो, ज़राक ने इस मशीन से निकलने वाली रेज की मदद से दानिश मंजिल का हिफाजती निज़ाम ऑफ कर दिया। फिर वो अंदर आया और उसने अलमारी से फाइल निकाली और बाकी फाइलों को जलाकर ज़ाया कर देने के लिए उसने गैस लाइटर जलाया और उसके जलते ही उसकी मशीन से निकलने वाली रेज का सर्किट ख़त्म हो गया और हिफाजती निज़ाम दोबारा ऑन हो गया। ज़ाराक को इसका इल्म ना हो सका होगा, इसलिए उसने जैसे ही फाइलों को जलाने के लिए हाथ अलमारी के अंदर किया होगा, अलमारी में मौजूद शॉकिंग रेज ने उसे उछाल कर पीछे झटका दिया होगा और नीचे मौजूद फौलादी चादर का मुड़ा हुआ कोना उसके सर में घुस गया और इस तरह वो बेहोश हो गया। और अगर वो बेहोश ना भी होता तब भी वो अब दानिश मंजिल से बाहर किसी सूरत भी ना निकल सकता था और जाहिर है आग पैदा होने का मतलब ही ऑक्सीजन का जलना होता है। यही वजह है कि लाइटर जलते ही मामला खराब हो गया। इमरान ने बाकायदा मंजर कशी करते हुए कहा, ओ वाकई आपका तज्जिया दुरुस्त है। यही वजह है कि जब मैं यहाँ पहुँचा तो टोटल ब्लैंक ऑफ सिस्टम काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ज़ाराक अंदर मौजूद था, वरना वो तो अंदर दाखिल ही ना हो सकता था। चनाचे वो सिस्टम ऑफ करके अंदर गया और फिर उसके लाइटर जलाते ही सिस्टम दोबारा ऑन हो गया था, इसलिए मुझे ऑन मिला था। ब्लैक जीरो ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा, जैसे इमरान की इस बात से उसकी कोई बड़ी जहनी उलझन दूर हो गई हो। अब रही तुम्हारी ये बात कि मैंने उसे क्यों जाने दिया है, तो ज़ाराक इस किस्म का आदमी नहीं कि उससे तशद्दुद करके कुछ हासिल किया जा सकता। उसके जहन की साख्त ऐसी है कि उस पर हिप्नोटिज्म का अमल भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे सामने दो सूरतें रह जाती थी। एक तो ये कि उसके साथियों की तरह उसे भी गोली मार कर हलाक कर दिया जाता, लेकिन उससे भी हमें कोई फ़ायदा ना मिल सकता था। दूसरी सूरत ये थी कि उसे आज़ाद छोड़ दिया जाता और उसकी भरपूर निगरानी की जाती। चूँकि उसके साथी यहाँ ख़त्म हो चुके थे, इसलिए या तो वो यहाँ मौजूद रोसियाही एजेंटों से राब्ता कायम करता या फिर रोसिया कॉल करके वहाँ से अपने मजीद साथी मंगवाता। और चूँकि उसे दानिश मंजिल में मौजूद हिफाजती निज़ाम का इल्म हो चुका था, इसलिए लाजमन वो डॉक्टर आनोफ से बात करके उसे मजबूर कर देता कि वो सुपर ऑफ मशीन यहाँ भेजे। अगर सुपर ऑफ मशीन यहाँ आती तो हमारा बहुत बड़ा मकसद हल हो जाता। हम उस मशीन को हासिल करके ज़ाराक को गोली मार देते, या अगर मशीन न आती तो कम से कम उस डॉक्टर आनोफ की मखसूस फ्रीक्वेंसी का इल्म हो जाता और उस फ्रीक्वेंसी से हम डॉक्टर आनोफ का रोसिया में ठिकाना मालूम कर लेते और फिर वहां जाकर उससे ये सुपर ऑफ मशीन हासिल कर सकते थे। मैंने ट्रांसमीटर कॉल चेकिंग शोबे को भी पूरी तरह अलर्ट कर दिया था। वो अब भी अलर्ट होंगे। रोसिया की रेंज में जाने वाली तमाम ट्रांसमीटर कॉल्स को वो बाकायदगी से चेक करेंगे। इमरान ने कहा, लेकिन हो सकता है वो फ़ोन पर बात करे फिर। ब्लैक जीरो ने कहा, इसीलिए तो मैंने वो आला उसके जहम में रखा था और आला मैंने इस कदर गहराई में रख दिया था कि वो उसे निकाल भी ना सके। अगर उसे निकालने की कोशिश की जाती तो उसका जहन हजम भी हो सकता था, लेकिन न जाने उसने किस तरह उसे ऑफ कर दिया है। इसलिए मैं उसे तलाश भी करवा रहा हूँ ताकि अगर वो सुपर ऑफ मशीन हासिल करे तो हमें इल्म हो सके। इमरान ने कहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो वापस चला जाए। ब्लैक जीरो ने कहा, इसका भी बंदोबस्त कर दिया गया है। राडिश वहाँ उसके इस्तकबाल के लिए तैयार है। उसने वहाँ उसकी मुकम्मल निगरानी का इंतज़ाम कर रखा है। इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। वो अब पूरी तरह मुतमईन नज़र आ रहा था। अब अगर तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो फिर एक कप चाय ही बना दो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो भी मुस्कुराता हुआ उठा और तेजी से एक कदम बढ़ाता मुल्हिका किचन की तरफ बढ़ गया। और इमरान ने कुर्सी की पुष्ट से सर टिकाया ही था कि मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। इमरान चौंक कर सीधा हुआ और उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। ज़ाराक बोल रहा हूँ, इमरान है जहाँ। दूसरी तरफ से ज़ाराक की स्पाट आवाज़ सुनाई और इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके तसव्वुर में भी ना था कि ज़ाराक यहाँ फ़ोन करेगा। उसने फुर्ती से फ़ोन के नीचे लगे हुए 2 बटन प्रेस कर दिए। होल्ड करो, इमरान ने कहा और माउथ पीस पर हाथ रखकर उसने ब्लैक जीरो को कॉल चेक करने की हिदायत कर दी। अली इमरान MSc DSc बाज़ुबाने खुद बोल रहा हूँ। क्या हुआ? क्या वापस जाने में कोई रुकावट पैदा हो गई है? अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। इमरान ने इस बार अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, तुमने मेरे सार के जहाँ में डिक्टा फ़ोन छुपाकर अपने तौर पर मुझे चेक करने की कामयाब कोशिश की थी, लेकिन तुमने देखा कि मैंने तुम्हारा ये आला ऑफ कर दिया है। बहरहाल मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जब मेरे सारे साथी खत्म हो चुके हैं तो मुझे सब कुछ अकेले ही करना होगा। यहाँ मौजूद रोसियाही एजेंटों को भी मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि इस तरह तुम लोग उनसे भी वाकिफ हो सकते हो। वैसे तो मैं अकेला ही तुम सब के लिए काफ़ी हूँ। मैं क़यामत बनकर पाकिस्तान पर टूट सकता हूँ,
لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے سر کا زخم بگڑنے لگ گیا ہے اور چونکہ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں۔ اس طرح تمہارے باس اور پاکستان سیکرٹ سروس کی موت ٹل جائے گی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی کہ تم میری وہ مشین اور دوسرا سامان مجھے واپس کر دو۔ اگر تم ایسا معاہدہ کرنا چاہو تو میں تمہیں اپنا موجودہ پتہ بتا دیتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو پھر حالات بدل بھی سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے زاراک نے تیز لہجے میں کہا، ڈاکٹر آنوف سے کہنا کہ دوسری مشین بنا لے۔ وہ مشین تو خود بخود جل کر راکھ ہو چکی ہے، باقی رہا معاہدہ۔ تو ایک شرط پر معاہدہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم آزاد قبائلی علاقے میں روسیا کے اس اڈے کے بارے میں تفصیلات بتا دو، اور اگر تم نہ جانتے ہو تو ایس وی کی چیف سواق سے بھی پوچھ سکتے ہو۔ اگر تم یہ بتا دو تو تمہیں زندہ سلامت واپس جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ تم اپنی کوشش کر دیکھو، نتیجہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اگر تم اس بات پر بضد ہو تو چلو ایک اور بات طے کر لیتے ہیں۔ میں تمہیں سباق سے پوچھ کر اس اڈے کے بارے میں بتا دیتا ہوں، تم اپنے اڈے میں نصب مشینری کے بارے میں فائل کی نقل مجھے دے دو، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ اگر تم سے ہو سکے تو تم ہمارا اڈا تباہ کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ زاراک نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سوچ لو، دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ زاراک نے تیز لہجے میں کہا، اگر تم اعتماد کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ وہم کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، اوکے ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں سرسبز کالونی کی کوٹھی نمبر 12 بلاک بی میں موجود ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران کی لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو آپریشن روم میں داخل ہوا۔ وہ درست کہہ رہا ہے عمران صاحب، کال اسی کوٹھی سے کی گئی ہے، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے یقیناً اس کوٹھی کے گرد ایمرجنسی کے لیے کوئی نہ کوئی جال بچھا رکھا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں کو 011 اسپیشل کاشن مشین کے ساتھ اس کوٹھی کے گرد تعینات کر دو۔ ضرورت پڑنے پر میں انہیں ریڈ کاشن دے دوں گا، اور ریڈ کاشن کے بعد کیا کرنا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں اس دوران اس ریڈ فائل پر کام کر لوں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا کام کرنا ہے؟ ویسے آپ کو معاہدے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے ٹھکانے کا علم تو ہو گیا ہے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے اور بس۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، ایک زاراک کے ختم ہو جانے سے روسیا کی تمام ایجنسیاں ختم نہیں ہو جائیں گی بلیک زیرو، اور تم کب تک اپنے ہیڈ کوارٹر کو بچاتے پھرو گے؟ اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے ایک طریقہ سوچ لیا ہے۔ اصل میں روسیا کو یہ فائل اس لیے چاہیے کہ اس میں شوگران کی نصب کردہ مشینری کی تفصیلات موجود ہیں، اور انہیں خطرہ اسی مشینری سے ہے، اور جہاں تک میں نے اس مشینری کا مطالعہ کیا ہے، یہ واقعی روسیا کے اڈے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عمران نے کہا، تو پھر آپ یہ کاغذات علیحدہ کر لیں، اب انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ اس فائل میں کیا کیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، نہیں اس طرح یہ لوگ مطمئن نہیں ہو سکیں گے، میں یہ فائل مکمل طور پر ان کے حوالے کر دوں گا۔ بس اتنا کروں گا کہ اصل فائل میں شوگران مشینری کی تفصیلات میں معمولی سا رد و بدل کر دوں گا۔ اس طرح اس مشینری کے سرے سے ماہیت ہی بدل جائے گی، اور جب روسیا کے سائنسدان اس کا تجزیہ کریں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پاکستان کے اڈے میں موجود یہ شوگران کی مشینری ان کے اڈے کے لیے خطرناک نہیں ہے، اور فائل بھی اصل ہے۔ لیکن اصل بات کا انہیں اس وقت علم ہوگا جب وہ اپنے اڈے کو اوپن کریں گے، اور اتنی سی بے ایمانی ملک و قوم کے مفاد میں جائز سمجھی جاتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیز سے قدم اٹھاتا ریکارڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیز تیز چلا گیا، جبکہ بلیک زیرو نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کو سرسبز کالونی کی اس کوٹھی کی نگرانی کی ہدایت دے سکے۔ عمران نے کار کوٹھی کے بند گیٹ کے سامنے روکی، اور پھر نیچے اتر کر اس نے ستون پر نصب کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا۔ زاراک سے کہو کہ علی عمران آیا ہے۔ عمران نے جو اس وقت اپنی اصل شکل میں تھا کہا، ٹھیک ہے، میں پھاٹک کھولتا ہوں، باس آپ کے انتظار میں ہے۔ اس نوجوان نے سر سے پیر تک عمران کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے واپس مڑ کر کھڑکی میں غائب ہو گیا۔ عمران مسکراتا ہوا مڑا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا تو عمران کار اندر لے گیا۔ اس نے کار پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ برآمدے میں ایک گھٹے ہوئے جسم اور درمیانے قد کا آدمی کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی عمران نیچے اترا، وہ تیز سے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھایا۔ آپ علی عمران صاحب ہیں؟ آنے والے نے قدرے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم زاراک کے آدمی ہو؟ عمران نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ ہاں، کیوں؟ اس نوجوان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تو پھر
مجھے صاحب کہنے سے پہلے زاراک سے پوچھ تو لیا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ اس بات پر ناراض ہو جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور وہ نوجوان بھی مسکرا دیا۔ ہمارا باس بے حد با اصول آدمی ہے، آئیے، اس نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے برآمدے کے کونے میں بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تشریف رکھیے، باس آ رہے ہیں، اس نے دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ ڈائننگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ عمران بڑے اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور دیو ہیکل زاراک اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر بدستور پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے معاہدے والی بات مان لی ہے، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کرنا پڑتا۔ زاراک نے اندر داخل ہوتے ہی مسکرا کر کہا، اور ہمیں بھی مجبوراً مرنا پڑتا، اور مجبوری کی موت بڑی ناپسندیدہ موت ہوتی ہے۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا تو زاراک بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، تم واقعی ذہین آدمی ہو، خوبصورت جواب دیا ہے تم نے، بیٹھو، زاراک نے ہنستے ہوئے کہا اور خود بھی عمران کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ویسے عمران کے چہرے پر بھی زاراک کی ذہانت کے لیے تحسین کے آثار نمودار ہو گئے تھے، کیونکہ عمران نے جس قدر گہری بات کی تھی عام آدمی سے آسانی سے نہ سمجھ سکتا تھا، لیکن زاراک کا جواب بتا رہا تھا کہ وہ عمران کی بات کے مفہوم کو پوری طرح سمجھ گیا ہے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ زاراک بھی ذہانت میں کچھ کم نہ تھا۔ تم نے اس مشین کا سائنسی تجزیہ کرانے کی کوشش کی تھی، زاراک نے گفتگو کا انداز کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب میں سائنسدان تو نہیں ہوں کہ خود ہی تجزیہ کرتا، عمران نے جواب دیا۔ میں نے ڈاکٹر آنوف سے بات کر لی ہے، اس نے بھی مجھے یہی بتایا ہے کہ اس مشین میں ایسا سسٹم موجود تھا کہ اگر اس کا سائنسی تجزیہ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ خود بخود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ بہرحال میرا دوسرا سامان، وہ کٹر اور انڈیکیٹر، وہ تو تمہارے پاس ہوگا، وہ تو واپس کر دو، زاراک نے کہا۔ کیا کرو گے لے کر؟ عام سا سامان ہے، یہاں کے بچے کھیلتے ہیں ایسے سامان سے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں اپنی سائنسی ترقی کا روب مت ڈالو، تم لوگ ابھی روسیا سے 10,000 سال پیچھے ہو، تمہیں تو معلوم ہی نہ ہوگا کہ یہ کٹر اور انڈیکیٹر کس اصول پر کام کرتا ہے۔ زاراک نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ ادھار اور محبت کے اصول پر کام کرتا ہے، اتنا تو مجھے بھی علم ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور زاراک بے اختیار چونک پڑا۔ ادھار اور محبت، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، زاراک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے ہاں پرانے زمانے کا ایک محاورہ ہے کہ ادھار محبت کے لیے کینچی ثابت ہوتی ہے، مطلب ہے کہ جس سے محبت ہو تو اسے ادھار دے دو یا لے لو، تو پھر محبت ختم اور ادھار لینے والا ادھار دینے والے سے چھپتا پھرتا ہے۔ روسیا میں اس محاورے میں کینچی کی جگہ کٹر نے لے لی ہوگی، آخر ترقی یافتہ ملک ہے، اس لیے تم محبت کی بات کرو، باقی باتیں چھوڑو، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور زاراک بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، وہ فائل لے آئے ہو؟ زاراک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن تم نے مجھے روسیا کے اڈے کے متعلق بتانا ہے، عمران نے کہا۔ سوری عمران، میں نے کوشش کی تھی لیکن سباق نے اس کا محلے کو بتانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور چونکہ یہ معاملہ خاص طور پر اس کی ایجنسی سے متعلق ہے اس لیے میں نے اسے مجبور بھی نہیں کیا، اور میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، ورنہ میں تمہیں الٹی سیدھی باتیں بتا کر مطمئن کر سکتا تھا، زاراک نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، واقعی تم اصول پسند آدمی ہو، لیکن پھر معاہدہ کیسے ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ تم مجھے وہ فائل دے دو اور میں اپنا باقی مشن چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں، اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ اس مشن کو آئندہ زاراک ایجنسی مکمل نہیں کرے گی، زاراک نے کہا۔ سوری زاراک، مجھے یہ یک طرفہ معاہدہ قبول نہیں، البتہ اگر تم واقعی اس فائل کی نقل حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک صورت اور ہو سکتی ہے کہ تم مجھے ڈاکٹر آنوف کا خاص فون نمبر یا فریکوینسی بتا دو اور میرے سامنے اس نمبر یا فریکوینسی پر اس سے بات کر لو، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر میں تمہیں فائل دے سکتا ہوں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ زاراک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں اس نمبر کو خوش خط لکھوا کر اپنے گلے میں ڈال لوں گا یا فریم کروا کر اپنی رہائش گاہ کی دیوار پر لٹکا دوں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم کیا کرو گے، تم اس فون نمبر یا فریکوینسی سے ڈاکٹر آنوف کا کھوج نکالنے کی کوشش کرو گے تاکہ اس سے سپر آف مشین حاصل کر سکو، لیکن یہ بات بتا دو کہ ایسا ہونا قطعی ناممکن ہے، اگر یہ اتنی آسان بات ہوتی تو اب تک نہ جانے ڈاکٹر آنوف کتنی بار قبر میں اتر چکا ہوتا، زاراک نے کہا۔ بہرحال یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں اس نمبر یا فریکوینسی کا کیا کرتا ہوں، تمہارا یہ مسئلہ نہیں، عمران نے کہا۔ سوری عمران، ڈاکٹر آنوف کے متعلق کسی قسم کی معلومات مہیا کرنا روسیا میں قومی جرم سمجھا جاتا ہے، زاراک نے ایک بار پھر صاف جواب دیتے ہوئے کہا۔
ٹھیک ہے، پھر مذاکرات کی ناکامی کا مشترکہ اعلان جاری کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ کسی بھی فریق سے ہو سکتا ہوگا وہ کرے گا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، سوچ لو، یہ میری طرف سے آخری موقع دیا گیا ہے تمہیں۔ زاراک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی چاہتا تھا کہ تم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ، لیکن مجبوری ہے کہ تم اس قدر اہم فائل کے بدلے کچھ دینے کو تیار نہیں ہو تو یہ فائل بھی اس طرح تمہارے حوالے کر دینا پاکیزہ سے غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا،